السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود زهره طبقا واحدا، رواه البخاری ومسلم۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ایک حدیث کے ٹکڑے کے سلسلے میں، نماز کے فضائل کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا تھا کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں نماز کی فرضیت کے سلسلے میں۔ آج ایک اور حدیث اسی کی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کا مقام کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث سے بیان کیا ہے۔ راوی حدیث جو ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ پنڈلی کہتے ہیں پیر کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے، انسان کا قدم جو ہے اس کے بعد کا جو حصہ ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید کی روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ قیامت کے دن جنتیوں کو جہاں پر اللہ اپنا دیدار اللہ کرائے گا، جو جنتیوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی، بہت بڑا انعام ہوگا، اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پنڈلی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسْجُدُ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر تمام ایمان والے مرد اور تمام ایمان والی عورتیں سجدے میں گر جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، انسانوں کے مشابہ اس کو سمجھنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، بس اس کو ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس پنڈلی کو دیکھ کر ہر ایمان والا مرد اور ہر ایمان والی عورتیں جو ہیں سجدے میں گر جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے نمازوں میں دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز، وہ نماز تو پڑھتے تھے ریاکاری کے لیے، تاکہ دنیا والے ہماری نماز کو دیکھ کر ہماری تعریف کریں، یا پھر اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گھر والے ہمیں کیا بولیں گے، ارے نماز اذان ہو رہی ہے، نماز کو نہیں جا رہا، تو لوگوں کو دکھانے کے نماز وہ انسان پڑھتا تھا۔ اب یہ انسان باقی رہے گا، بقیہ ایمان والے جو ہیں سب سجدے میں گر جائیں گے۔ اب بچے کون؟ وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن ریاکاری تھی دل میں، اور دوسرے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے تھے شہرت کے لیے، نام کے لیے، کہ لوگ ہماری نماز کو دیکھ کر، ہمارے قیام کو دیکھ کر لوگ ہماری تعریف کریں۔ ریاکار لوگ اور وہ لوگ جو شہرت یافتہ لوگ ہیں وہ لوگ باقی رہیں گے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں اس بات کو جان لیں، وہ لوگ بھی سجدے کے لیے گریں گے، سجدے کرنے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ تختہ نما بنائے گا، سجدہ کرنے کا انہیں موقع نہیں ملے گا، ان کی پیٹھ سجدے کے لائق نہیں رہے گی۔ آج دنیا میں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ ہمیں فولڈ کرتے ہیں تو فولڈ ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جو دنیا میں نماز تو پڑھتے تھے لیکن ریاکاری اور شہرت کے لیے جو لوگ نماز پڑھتے تھے دنیا کے اندر، اللہ قیامت کے دن ان کی پیٹھوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تختہ نما بنائے گا۔ تختہ جو ہوتا ہے وہ آپ اسے فولڈ کرنے جاؤ تو فولڈ نہیں ہوتا تختہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کو بھی ایسا تختہ نما بنائے گا، وہ لوگ سجدہ کرنے جھکیں گے لیکن ان کی پیٹھ جھکنے کے لائق نہیں رہے گی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے اذانیں ہوتی ہیں
لیکن پھر بھی انہیں نماز پڑھنے کا خیال نہیں آتا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مؤذن کی اذان سنتے ہیں لیکن نماز کو آنے کی توفیق انہیں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناکام کر دے گا، ان کی پیٹھوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سجدے کے لائق نہیں بنائے گا۔ اسی لیے 1000 سجدے بہتر، 1000 سجدے انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے ملتی ہے انسان کو نجات۔ ایک سجدہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے نجات مل جائے گی، بلکہ انسان کو نجات پانے کے لیے 1000 سجدے بھی کافی ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث کے تحت ایک واقعہ جو لائیو واقعہ ہے، زندگی میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس طریقے سے آزماتے ہیں کہ انسان کے اندر زندگی میں اللہ کچھ ایسے حادثات کو لاتے ہیں کہ انسان ان حادثات کو دیکھ کر زندگی تبدیل کر لیتا ہے۔ عرب کا ایک مشہور واقعہ، میں آج ہی ظہر میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا، اس حدیث کے شرح میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے۔ واقعہ دیکھیے، ایک انسان کی داستان ہے۔ یہ میں داستان اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان جو آج اذانیں سنتے ہیں لیکن مسجد کو نہیں آتا ہے، ان کے لیے ایک یہ واقعہ جو ہے عبرت کا پہلو ہے۔ عرب کے ایک میگزین میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ نوجوان بڑا مالدار نوجوان، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ اذانیں سنتا تھا لیکن کبھی مسجد کو آنے کی توفیق اسے نہیں ہوتی تھی۔ اس کا کام جو تھا، اس کا کاروبار یہ تھا کہ وہ سمندروں کے اندر جا کر جو موتیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کو ڈھونڈ کر لاتا تھا۔ یہ اس کا کاروبار تھا، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اچانک نہیں پکڑتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، موقع دینے کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ آدمی معمول کی طرح ایک مرتبہ وہ نوجوان سمندر میں ڈبکی لگایا، اپنے ساتھ آکسیجن کا جو سلنڈر ہوتا ہے اس کو لے کر سمندر کے تہہ میں چلا گیا۔ ڈبکی لگایا، سمندر میں ڈبکی لگایا، تہہ میں پہنچا۔ اچانک کیا ہوا، جو گیس کا جو سلنڈر ہوتا ہے اس سے گیس آنا بند ہو گئی۔ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اسے، اب سانس نام کی کوئی چیز نہیں، سمندر کی تہہ میں ہے۔ اب سوچو، سانس نہیں مل رہی ہے۔ اب انسان کو جب سانس نہیں ملتی ہے تو جان گھٹن ہوتی ہے، جان میں سانس اس کو نہیں مل رہی ہے۔ آکسیجن موجود ہے لیکن سلنڈر کام نہیں کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے آکسیجن کے لیے سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سانس اسے نہیں مل رہی ہے، سمندر کی تہہ میں ہے۔ اوپر آئے تو موقع نہیں ہو اتنا سانس کا، سانس پوری ختم ہے۔ اب کیسے ایسے ویسے کر کے وہ آدمی جو ہے سمندر کے آخری کنارے میں پہنچ گیا، ایسے ویسے کر کے محنت کیا، مشقت کیا، سمندر کے جو اوپر کا حصہ ہے اس میں آ گیا۔ آنے کے بعد جب اسے واپس باہر لایا گیا، اس کے دوستوں نے، اس کے ساتھیوں نے واپس باہر لایا تو اس سے زندگی کی حقیقت معلوم ہے کہ زندگی کیا چیز ہے۔ ہمیں زندگی میں بہت ساری اذانیں ہم نے کبھی سنی لیکن نماز پڑھنے کا توفیق نہیں ہوئی۔ وہ بندے کو زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی، اس کے بعد اسے اس بات کا بھی علم ہوا کہ اگر میں اس حالت میں اگر وہاں مر جاتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس میرا حساب کتاب بڑا سخت ہوتا۔ اس نے کیا کیا، زندگی اپنی تبدیل کر لی، 5 وقتہ مصلی بن گیا، نماز کا پابند بن گیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان لکھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شکرانے کے طور پر دوبارہ پھر اس سمندر میں گیا، سمندر میں جاتے وقت آکسیجن باٹل لگایا اور لگانے کے بعد میں نے شکرانے کے طور پر جہاں میرا حادثہ ہوا تھا وہیں پر میں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ سے شکرانہ کے لیے۔ زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں، یہ واقعات جو ہیں انسان کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آج ہمارے کئی نوجوان جو اذانیں سنتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے واقعات لاتے ہیں جس سے انسان کی زندگی کا نقشہ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو جان لیں، یہ جو نمازیں ہیں نا، یہ انسانوں کی مشکلات اور تکالیف کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان ان نمازوں کا انکار کرتا ہے یا ان نمازوں کے ساتھ غفلت برتتا ہے تو یاد رکھیں اللہ زندگی میں اس کے ساتھ ایسے حالات کو لاتا ہے، ایسے مناظر کو لاتا ہے تاکہ انسان کو سدھرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ راستے میں جاتے ہیں، اچانک کار میں ہوتے ہیں، آپ کا بریک فیل ہو جاتا ہے، آپ کو موقع نہیں مل سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ آپ کی جو نمازیں ہیں یہ آپ کے لیے آڑ بن جاتی ہیں، یہ آپ کو اس حادثات سے روکتی ہیں۔
اسی لیے ہم تمام کو چاہیے یہ جو نمازیں ہیں، جو عبادات ہیں، یہ زندگی میں حادثات سے ہم کو روکتی ہیں، اسی لیے ان نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو جان لیں کہ ان تمام احادیث کو اب تک آپ نے سنا جو نماز کی فرضیت کے سلسلے میں تھے، لیکن اس بات کو بھی آپ جان لیں کہ جہاں پر نماز کو اللہ نے فرض کیا وہیں پر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، جنہیں نماز کے شرائط کہتے ہیں۔ اور اس بات کو جان لیں جب ان شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط کو آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، خواہ آپ نے کتنے لمبے لمبے سجدے، کتنے لمبے لمبے رکوع آپ نے کیوں نہ کیے، لیکن آپ کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ ان شرائط کو نہیں اپنائیں گے۔ پہلی چیز